علماء کرام لکھتے ہیں جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی تیسری وصیت، فرمایا بیٹا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب یہ جملہ ہماری زبان پر ہو، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن اور دل کے اندر ہو، وہ ترجمہ کیا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کلمہ شریف کا معنی کیا۔ فرماتے ہیں یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ حضرت یہ تو فارسی ہے، میں سرائیکی علاقے کا آدمی، کوٹدو کے رہنے والا، پتہ نہیں جناب نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں نال یقین کمال مکمل ایگل ثابت ہوئی ہو، نوحے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ ماشاءاللہ مبارک گھڑی ہے، محبت سے کہیں نفع کا مالک کون، نقصان کا مالک کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، دل کی مرادیں پوری کرنے والا کون، ہماری بگڑی بنانے والا کون، غیب کے خزانوں کا مالک کون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے میرے محبوب زبان آپ کی ہو، کلام میرا ہو، اللہ میں کیا کہوں؟ فرمائے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کملی والا اعلان کر آسمان و زمین کے غیبوں کو بغیر اللہ کے کوئی جاننے والا نہیں۔ قرآن نے سچ کہا نا۔ اتنے بڑے اجتماع میں 2-3 آدمی کہہ رہے ہیں، سارے آپ کو بھئی قرآن سچا، غیب دے خزانے اللہ دے سوا کوئی جانن والا، یہ ہتھیں دے لکینہ دیکھ کے مقدر دا پتہ نہیں لگتا، پرانیاں بچھیں کتابیں میں فال کٹوا کے تقدیریں دا پتہ نہیں لگتا، یہ توتے شودے جرے ڈھکے بیٹھے انہیں دا فالا کٹوا کے مقدر دا پتہ کرو، کتا پتہ لگتا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر کبھی جاؤ اور جایا کرو اللہ والوں کی قبروں پر، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ زندہ پیر سے دعا منگوانا جائز ہے، قبر والے پیر کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔ ان نے محنتیں کی ہیں، قرآن پڑھ کے ان کی روح کو بخشو، اللہ ان کی برکت سے ہماری بگڑی بنا دیں گے، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی رحم فرمائیں گے۔ وہاں جاؤ تو چھوٹے چھوٹے بیچارے طوطے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے، 10 روپے 15 روپے 20 روپے دو تو وہ طوطا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گتا لے کر آتا ہے اور اس کے اوپر مقدر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں تو کو پوچھتا یہ جڑا طوطا ہے یہ کھلی فضا میں رہن والا، درختیں دے پھل کھاون والا تے وہاں دی سیڑ دا تازہ پانی پیون والا، یہ شدہ آپ جو ڈھکیا بیٹھے جو ای کو پتہ لگتا ہویا تو ڈھکی جا ذرا خود ڈھکیا بیٹھے، معلوم ای کو پتہ نہیں لگتا، ہر شدہ پتہ کہ کو ہے اللہ، دل دے راز کون جان دے۔ اون پرانی گال ہے، میرا ایک سنگتی میں کو سنوا بے پیا اکرے سے میں گیا حضرت صاحب دی مزار مبارک تے تساں جو آکھے گی یہ کرو۔ حضرت سلطان بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ویسے نسبہ نے سارے ڈاڈا لگ دن، انہیں دی مزار تے میں جو گیا بارو بیڑن تو تے میں کہ چلو شغل تو دیکھوں، میں ایک بندے کو آئے توتے آلے کوں یار میں کوں فال کٹ دے تے کٹ کوئی ٹکامی دے چنگی، وہاں کہ عام فال تا 20 روپے دی نکل دیئے تے چنگی 50 روپے دی نکل سے، وہاں کہ وہ 50 گھن تے فال ایک ٹیک کو گئے 50 روپے دیتے مشہدہ توتا گئے ایک گتا چاہے تے انہیں پچھو لکھیا کھڑا تیری شادی ان قریب تھی ویسی، وہاں کہ مبارک کو میں شادی ان قریب تھی ویسی، میں کہ دو تو پہلے میرے گاٹے چھوٹے 2 سالی تو پہلے میرے قرآن اتنی جی میرے سیر تے آدھی ہے بھئی میں تو نہیں بچتا۔
ایک جملہ کہو پھر میں آگے چلوں. غیب کے خزانے کا مالک کون؟ دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ غیوبات کا صحیح علم رکھنے والا کون؟ یہ اکے تکے پر نہ جاؤ، حقیقت کے اندر علم رکھنے والے اللہ کی ذات مبارک ہے. فرمایا بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے تیسری وصیت کی کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو.